والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله نویت سنت الاعتکاف الحمدللہ عز وجل۔ ہم نماز جمعہ کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ دعا ہے کہ رب تعالی ہماری اس ادنا سی حاضری کو اپنی بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور جو کچھ اس جمعے میں بیان ہوگا اسے سننے کی، سمجھنے کی، اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی اور مجھے صحیح طرح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج جس موضوع کے اوپر میرا بیان ہے وہ موضوع ہے قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق۔ قرآن ہمیں کیا سکھاتا ہے اور ہمارا قرآن کے ساتھ کیسا تعلق ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعودۃ فما فوقها فاما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربہم واما الذین کفروا فیقولون ماذا اراد اللہ بہذا مثلا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا وما یضل بہ الا الفاسقین۔ بڑی پیاری آیت ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 26۔ قرآن پاک میں بعض مقامات پر غیر مسلموں کے باطل نظریات اور جھوٹے عقائد وغیرہ کو مکری کے جالے اور مکھی سے تشبیہ دی گئی، یعنی سمجھایا گیا کہ جس طرح مکھی کا جالا جو ہوتا ہے اس کی کوئی وقت نہیں ہے، جس طرح مکھی جو ہوتی ہے، جو بت ہوتا ہے، اسی طرح بت اپنے اوپر سے کوئی مکھی نہیں اڑا سکتا، ان بتوں کی کوئی حیثیت، کوئی طاقت کچھ بھی نہیں ہے۔ اس طرح کی کئی مثالیں شریعت میں موجود ہیں۔ تو جب اللہ پاک نے اہل عرب کو قرآن پاک جیسا کلام بنا کر لانے کا چیلنج دیا تو انہوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا۔ بڑے بڑے شاعروں، ادیبوں نے کوششیں کی کہ قرآن جیسی کوئی ایک آیت نکالیں، لیکن کامیاب نہ ہو سکے۔ جب اور کچھ نہ ہو سکا تو ایک سیدھا سا حل ہوتا ہے جو آج بھی گمراہ لوگوں کے اندر پایا جاتا ہے کہ اگلے جو حق ہے ان کا مذاق اڑانا شروع کر دو، حق چیزوں کا مذاق اڑاؤ۔ جس طرح آپ دیکھیں گے کہ کئی گمراہ فرقے جو ہیں وہ اہل سنت کے علماء کی باتوں کا مذاق اڑائیں گے، شرعی مسائل کا مذاق اڑائیں گے، سوشل میڈیا کے اندر اس کی میمز بنائیں گے، دم کا مذاق اڑائیں گے، روحانی علاج کا، وظائف کا مذاق اڑائیں گے۔ تو یہ طریقہ جو ہوتا ہے یہ بڑا پرانا چل رہا ہے کہ جب اپنے پاس کچھ نہیں، اگلے کو ڈی گریڈ کرو، اگلے کی باتوں کا مذاق اڑاؤ تاکہ اگلے کی بھی وقت جو ہے وہ ختم ہو۔ یہی فارمولہ مشرکین نے اپنایا کہ جب قرآن جیسی کوئی ایک آیت بھی نہیں بنا سکے تو اب انہوں نے قرآن کے اوپر اعتراضات شروع کر دیے
اور اعتراضات کیا کیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مکری کی مثال، یہ مکھی کی مثال کیوں دی ہے؟ اس کی کیا حاجت تھی؟ اتنی چھوٹی سی چیز کی مثال پیش کرنے کا کیا فائدہ تھا؟ جس طرح ہمارے یہاں بھی بعض کا مذاق ہوئے ہیں، کرامتاں پیراں دیاں سناندے نے، بابیاں دیاں، آگے سے مذاق اڑاتے ہیں، اے کیویں ہو سکتا ہے کہ جو بات اعتراض والے کو کوئی بھی چیز کا اعتراض چاہیے، چاہے وہ اعتراض صحیح ہے یا نہیں، تو انہوں نے بھی کہا کہ قرآن پاک میں یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کی مثالیں کیوں دی ہیں؟ مکھی جالے کی مثال کیوں دی؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب اس آیت میں دیا جو میں نے آپ کو پیش کی۔ اس آیت کا پہلا حصہ ہے ان اللہ لا یستحیی، کہ بے شک اللہ اس سے حیا نہیں کرتا۔ کس سے حیا نہیں کرتا؟ ان یضرب مثلا ما بعودۃ فما فوقہا، مثال سمجھانے کے لیے کیسی ہی چیز ہو، مچھر ہو یا اس سے بڑھ کر ہو، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ حیا نہیں فرماتا، شرماتا نہیں کسی مثال کے ذریعے کوئی بات سمجھانے میں، چاہے وہ مثال جو ہے وہ مکھی ہی کی کیوں نہ ہو، چھوٹی سی چیز کی بھی کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ اس سے حیا نہیں فرماتا۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ مثال جو ہوتی ہے وہ کسی چیز کو سمجھانے کے لیے بڑا اہم کردار ادا کرتی ہے۔ جیسے ہم باتوں یعنی مثال کے طور پر، اب وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ جو بات ہم کہنا چاہتے ہیں اس کے بارے میں وضاحت جو ہوتی ہے وہ آ جاتی ہے کہ لو جی اس کا مطلب یہ ہے، جو میں کہنا چاہتا ہوں اس کی مثال یہ ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے بت پرستی سے روکنے کے لیے، بتوں کی حیثیت جو ہے ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، ان کے اندر طاقت جو ہے وہ کسی چیز کی نہیں ہے، یوں ہی ریاکاری کے بارے میں مثال دی کہ جو ریاکاری کے طور پر بات کرتا ہے، عمل کرتا ہے، اس کی مثال یوں ہے۔ کئی مثالیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں دی۔ یوں ہی جو اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کرتا ہے اس کی بھی مثال دی کہ جس طرح کاشتکاری ہوتی ہے کہ ایک دانہ جو ہوتا ہے ہم بیجتے ہیں اور اس سے کئی دانے نکلتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی مثال دی کہ اللہ کی راہ میں کچھ دو گے تو اللہ تعالیٰ اس سے کئی گنا زیادہ دے گا۔ تو کئی مثالیں سمجھا کر اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت، نیک اعمال کی ترغیب اور شرک اور دیگر گناہوں سے بچنے کی ترغیب دی۔ اب جو غیر مسلم تھے انہیں اس کا جواب تو نہ آیا، انہوں نے کیا کیا؟ اعتراض کیا۔ اور جو مسلمان تھے انہوں نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، جو ایمان والے تھے انہوں نے یہ مثالیں سن کر کیا کہا کہ بے شک یہ ہمارے رب کی طرف سے حق ہے۔ جس طرح ہم مسلمان کہتے ہیں جی رب نے کہہ دیا، رسول نے کہہ دیا تو کیا ہے وہ حق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی، مومنوں کی اس عادت کو سراہا، پسند کیا کہ جو مومن ہوتا ہے وہ یہ نہیں کہتا کہ یار اتنی چھوٹی سی مثال قرآن میں کیوں آ گئی۔ مومن کبھی بھی ایسا نہیں، کبھی قرآن پاک کے اوپر اعتراض نہیں کرے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی صفت بیان کی کہ مومن کیا کہے گا کہ جو رب نے کہا ہے کسی نہ کسی حکمت کے تحت ہی کہا ہوگا نا، اور کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی تو رب نے کہا ہے نا۔ ہم اپنی عقل نہیں دہرائیں گے کہ یہ کیوں کہا۔ ہمارے یہاں ہوتا ہے نا، کئی بندوں کو جب شریعت کا مسئلہ بیان کرے، قرآن حدیث پیش کرے، وہ کہتے ہیں نہیں یار مینوں سمجھ نہیں آتی، لوجک سمجھ نہیں آئی۔ تو دیکھیں لوجک سمجھ ہمیں آ جانا یہ ضروری نہیں ہے،
ہم نے کیا کرنا ہے؟ جو حکم آ گیا اس کو ماننا ہے۔ ہو سکتا ہے میں آپ کو کوئی مسئلہ بیان کروں، مجھے اس کی بیسک پتہ نہ ہو، حالانکہ کتابوں میں ہو سکتا ہے وہ موجود ہو، لیکن مجھے اس کی لاجک پتہ نہ ہو۔ لیکن اگر میں کوئی قرآن و حدیث کی بات کرتا ہوں تو ہم سب مسلمانوں کو چاہیے اس کو مان لیں، اس کے اوپر اڑی نہ کریں، اس کے اوپر یہ نہ کہیں کہ یار میری سمجھ میں نہیں آتا۔ یہ میری جو سمجھ ہے نا، یہ بندے کو ہلاک کر دیتی ہے۔ اگر بات آ جائے قرآن و حدیث کی تو پھر میری سمجھ کچھ نہیں، پھر جو اللہ اور اس کے رسول نے فرمایا وہی حق ہے۔ اللہ نے یہی مومنوں کی شان قرآن میں بیان فرمائی کہ جو مومن ہوتے ہیں وہ جب اس طرح کی مثالیں سنتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ رب کی طرف سے کیا ہے؟ حق ہے۔ اور کافروں کی عادت کے بارے میں قرآن فرماتا ہے وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، اور جو کفر کرنے والے ہیں وہ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اس مثال سے رب نے کیا ارادہ کیا، کیا مقصد تھا، یہ اس طرح کی چھوٹی سی مثال دینے کا کیا فائدہ تھا۔ تو یہ کون کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ کافر کرتے ہیں۔ مومن ایسا نہیں کریں گے، جو قرآن میں آگے اس کو مانیں گے، اور کافر کیا کہیں گے؟ اعتراض کریں گے کہ یار یہ کیوں مثال آ گئی، اس کا کیا مقصد تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آخر کے اندر آیت کے اندر بڑی اہم بات کی طرف ہمیں توجہ کرنے کی جو ہے وہ ترغیب دی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یُضِلُّ بِهِ کثیرا وَیَہْدِی بِهِ کثیرا، اللہ بہت سے لوگوں کو اس کے ذریعے گمراہ کر دیتا ہے اور بہت سے لوگوں کو ہدایت عطا فرما دیتا ہے۔ کن کو گمراہ کرتا ہے؟ جو اپنی عقل کو اپنا معیار بناتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے اوپر اعتراض کرتے ہیں، تو اللہ کیا کہتا ہے کہ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دیتا ہے، حالانکہ وہ قرآن پڑھ رہے ہیں، حالانکہ وہ حدیث پڑھ رہے ہیں، لیکن جب ان کی عقل میں وہ بات نہیں آتی تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اعتراض کرتے ہیں۔ جب اعتراض کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو گمراہ کر دیتا ہے، اور جو اعتراض نہیں کرتے، جو اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرما دیتا ہے۔ یہ قرآن پاک کی آیت ہے۔ لہٰذا ہم سب کو یہ چاہیے کہ شرعی مسائل کے اندر اڑی نہ کریں، اعتراض نہ کریں۔ ہر مسئلے کی گہرائی ہوتی ہے، لیکن ضروری نہیں کہ ہر عالم کو اس کی گہرائی بھی پتہ ہو۔ میں آپ کو کوئی حدیث بیان کرتا ہوں تو ضروری نہیں کہ مجھے ساری حدیث کی سند، وہ حدیث کس نے بیان کی، کس نے سب سے پہلے سنی، میں سارا کچھ بیان کر دوں۔ میں ہو سکتا ہے بس آپ کو خلاصہ بیان کر دوں کہ حدیث یہ ہے۔ آپ مجھے کہیں کہ نہیں جی نہیں، میں نے تب تک نہیں ماننی جب تک آپ مجھے پوری سند نہ سنائیں، جب تک آپ مجھے اس کی صحت نہ بتائیں، تو یہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ جب حدیث سنا دی مانے اس کو۔ ہاں اگر آپ کے نزدیک وہ حدیث صحیح نہیں ہے تو آپ اعتراض کر سکتے ہیں کہ بھائی آپ نے یہ جو حدیث پیش کی ہے یہ صحیح حدیث نہیں ہے، لیکن آپ کو بھی پتہ نہیں، جس طرح ہمارے یہاں ہوتا ہے خود پتہ کوئی نہیں، لیکن جب دیکھیں گے کہ ہمارے عقیدے کے خلاف آ گئی حدیث، یہ کئی فرقوں کا یہ طریقہ ہوتا ہے، جب آپ ان کو کوئی حدیث پیش کریں گے جس میں حضور کی شان بیان ہو رہی ہو، صحابہ کی شان و عظمت بیان ہو رہی ہو، اولیاء کرام کی شان و عظمت بیان ہو رہی ہو، تو فوراً کہتے ہیں وہ ضعیف ہی ہے، حالانکہ پتہ بھی کوئی نہیں، لیکن کیوں؟ ان کے عقیدے کے خلاف ہوگی تو فوراً اس کا انکار کر دیں گے۔ یہ ہمارے یہاں بہت رائج ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی مذمت فرمائی کہ بندہ مومن کیا کہے گا کہ جو ہمارے رب کی طرف سے ہے وہ کیا ہے؟ وہ حق ہے۔ اب اس آیت کے پہلے حصے میں جو اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ حیا نہیں فرماتا حق بیان کرنے، شرعی مسائل بیان کرنے، اس سے یہ پتہ چلا کہ شریعت کے کسی بھی مسئلے میں شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ دیکھیں اگر صحابہ کرام نے شرم محسوس کی ہوتی تو آج ہمیں شریعت کے کئی مسائل پتہ ہی نہ چلتے۔
آپ کو پتہ ہے کہ غسل کب فرض ہوتا ہے؟ غسل کب فرض ہوتا ہے؟ جب میاں بیوی کا آپس میں ملاپ ہوتا ہے، کب جا کر فرض ہوتا ہے؟ یہ مسئلہ ہمیں پتہ کس نے بتایا ہے؟ یہ حضور کی پیاری بیوی حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ہمیں بتایا۔ اگر وہ نہ بتاتی تو آج ہمارے اندر یہی طے نہ ہوتا، ہو سکتا ہے کہ غسل کب فرض ہوگا۔ اسی طرح غسل کا طریقہ کیا ہے، حضور کس طرح غسل کیا کرتے تھے، یہ کس نے بتایا؟ یہ حضور کی زوجہ نے ہمیں بتایا کہ حضور غسل اس طرح کرتے تھے۔ اور بھی کئی مسائل ہیں کہ جو کن سے پتہ چلے؟ ازواج مطہرات سے پتہ چلے۔ اور بھی کئی مسائل ہیں جو ہمیں صحابہ کرام سے پتہ چلے۔ یہ دین جو ہے، یہ سارے کا سارا جو آج ہم اس کے اوپر عمل پیرا ہے، اس کے اندر پاکی ناپاکی کے مسائل ہیں، اس کے اندر دیگر صحبت کے مسائل ہیں، دیگر کئی معاملات ہیں، وہ سارے کے سارے ہمیں حضور علیہ السلام سے صحابہ اور صحابیات نے ہمیں بتائے۔ اگر وہ حیا کرتے، اگر وہ شرم محسوس کرتے، تو آج ہم کہتے کہ لو جی اس بارے میں ہمیں شریعت کچھ بتاتی ہی نہیں ہے۔ ایک مرتبہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام استنجا کرنے کا طریقہ بتا رہے تھے کہ کس طرح پاکی حاصل کرنی ہے، کون سی زمین ہونی چاہیے، قطروں سے کس طرح بچنا ہے، ٹھیک ہے، استنجا میں کس طرح احتیاطیں کرنی ہے، یہ حضور زبانی بتا رہے تھے۔ تو ایک کافر پاس سے گزرا، اس نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا کہ یہ دیکھو، یہ مسلمانوں کا نبی جو ہے اپنی امت کو استنجا کرنے کا طریقہ بتا رہا ہے۔ مذاق اڑایا کہ نبی ہو کر اپنی امت کو استنجا کرنے کا طریقہ بتا رہا ہے۔ جس طرح ہمارے یہاں نہیں مذاق اڑاتے، لو جی وڈا پیر بنیا پھرتا، یا امیر علیہ سنت کے کئی مرتبہ کئی باتوں کا مذاق اڑاتے ہیں کہ جو آپ قبلے کا احترام کرتے ہیں کہ قبلے رخ ہو کر بیٹھو۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا یہ طریقہ تھا کہ وہ ہر چیز اپنی قبلے کی طرف رکھتے تھے، یہاں تک کہ وضو کا جو لوٹا ہوتا تھا اس کا رخ بھی قبلے کی طرف رکھتے تھے۔ محبت تھی، ایک عقیدت تھی۔ اسی طرح جوتیاں جو ہوتی ہیں، کئی بزرگ لوگ جو ہوتے ہیں وہ اپنی جوتی جو ہوتی ہے وہ قبلے کی طرف رخ کر کے رکھتے ہیں، خود قبلے کی طرف بیٹھتے ہیں۔ تو امیر علیہ سنت نے بھی اسی موقع پر یہ ترغیب دی کہ جتنا ہو سکے قبلے کے رخ ہو کر بیٹھو، اپنی چیزوں کو بھی قبلے کی طرف رکھو۔ تو آپ نے وہ کیلے ادھر ادھر پڑے ہوئے تھے، تو آپ نے محبت پہ وہ بھی قبلے کی طرف کر دی ہے۔ تو اس کے اوپر مذاق اڑانا شروع ہو، لو یہ کی گل، ادھر حضور غوث پاک اتنے بڑے ولیوں کے سردار ہو کر اپنے وضو کے لوٹے کا منہ قبلے کی طرف رکھتے ہیں، جوتیاں جو ہوتی ہیں ان کو قبلے کی طرف رکھتے ہیں بزرگ۔ تو امیر علیہ سنت نے بھی ترغیب دی کہ جو ہماری ادھر ادھر بکھری ہوئی چیزیں ہوتی ہیں بندہ اس کو بھی قبلے کی طرف رکھ دے۔ مسلمان کی قبلے کی طرف ایک عقیدت ہے، ہم نماز قبلے کی طرف منہ کر کر پڑھتے ہیں، اس کے اوپر مذاق اڑانا شروع ہو کہ لو جی یہ کیا بات ہوئی۔ تو اسی طرح وہ کافر نے کہا یہ کیا بات ہوئی، پیشاب کا طریقہ بتا رہے ہیں۔ تو صحابی رسول کھڑے ہوئے اور انہوں نے اس کافر کو کیسا جواب دیا؟ آپ نے فرمایا کہ ہمارا نبی وہ نبی ہے جس نے ہمیں جہاں شریعت کی ساری باتیں بتائیں وہاں ہمیں پیشاب کرنے کا طریقہ بھی بتا دیا، کہ ہمارا دین اسلام اتنا کامل دین ہے کہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ فلاں فلاں مسئلے میں احادیث ہمیں کچھ نہیں بتاتی۔ نہیں، زندگی، موت، پیدائش، زندگی کے ہر موڑ پر اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات واضح طور پر موجود ہے۔ اسی وجہ سے دین اسلام کو کیا کہا جاتا ہے؟ کامل دین۔ کامل دین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی زندگی کا حصہ اس دین سے باہر نہیں ہے۔ آپ اگر ولادت کے بارے میں سیکھنا چاہتے ہیں کہ بچے کی پیدائش کے بارے میں کیا کیا جائے، غسل کے کیا مسائل ہیں، بچے کے ختنے کے کیا مسائل ہیں، بچے کے نام رکھنے کے کیا مسائل ہیں، بچہ مردہ پیدا ہوا تو کیا حکم ہے، بچہ زندہ پیدا ہوا تو کیا حکم ہے، بچے کا عقیقہ کب ہوگا، کتنے بکروں کا ہوگا، یہ سارے کا سارا ہمیں حضور علیہ السلام نے بتا دی۔ اب جب بڑا ہوگا کون نماز کے کیا احکام ہے، روزے کے کیا احکام ہے،
زکوٰۃ کے کیا احکام ہیں، حج کے کیا احکام ہیں، کاروبار کے کیا احکام ہیں، دیگر حلال و حرام کے کیا احکام ہیں، سارا ہمیں شریعت بتاتی ہے۔ پھر جب مرنے لگو، بیمار ہونے کے بارے میں کیا احکام ہے، عیادت کے کیا احکام ہے، مریض کی تعزیت کے کیا، مرنے والے کی بعد ان کی اولاد کے ساتھ تعزیت کے کیا احکام ہے، مرتے وقت مردے کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے، مرنے کے بعد مردے کی آنکھیں کس طرح بند کی جائیں، مردے کے پاؤں کس طرح بند کیے جائیں، مردے کے پاس کیا پڑا جائے، مردے کو کب غسل دیا جائے، کس طرح غسل دیا جائے، کس طرح کفن دیا جائے، کس طرح قبر میں لٹایا جائے، مردے کی نماز جنازہ کیسی پڑھی جائے، یہ سارا کچھ ہمیں شریعت بتاتی ہے۔ یہ ہے کامل دین۔ اس کے اگر ہمارے اکابرین صحابہ کرام حیا کرتے تو ہمیں کئی مسائل پتہ نہ چلتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ حق بات کہنے سے حیا نہیں فرماتا، اسی لیے جو بھی کوئی شریعت کا مسئلہ ہے، بندے کا کوئی بھی مسئلہ ہے تو حیا نہ کرے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مسئلہ تھا جو ان کا ذاتی اندرونی مسئلہ تھا، اور آپ حیا فرما رہے تھے حضور علیہ السلام سے وہ مسئلہ پوچھنے کے لیے، تو آپ نے کیا کیا، کسی اور کے تھرو مسئلہ پوچھا، خود نہیں پوچھا لیکن پوچھوا دیا، شریعت کا حکم کیا تھا وہ جان لیا۔ اسی طرح کئی عورتوں نے حضور علیہ السلام سے آ کر ڈائریکٹ پاکی ناپاکی کے مسائل پوچھے تاکہ ان کو جو مسئلہ ہے وہ ہو جائے۔ اب ہمارے یہاں کئی لبرل دہریے لوگ جو ہوتے ہیں یہ اس چیز کا بھی مذاق اڑاتے ہیں، لو جی احادیث کے اندر حیض کے مسائل لکھے ہوتے ہیں، غسل کے مسائل لکھے ہوتے ہیں، صحبت کے مسائل لکھے ہوتے ہیں، کتنی گندی باتیں لکھی ہوتی ہیں معاذ اللہ۔ اور ایک ایسا بھی سیلی جو ہے وہ فلم سٹار ٹائپ کا، ڈرامے ٹائپ کا بندہ تھا، وہ مذاق اڑا رہا تھا قرآن پاک کا، جی قرآن کے اندر بڑا سیکس لکھا ہوا ہے، استغفر۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کئی لوگ جو دہری ہوتے ہیں، جیسا کہ میں نے پہلے کہا، جن کے پاس اور کوئی دلیل نہیں، وہ شریعت کا مذاق اڑاتے ہیں تاکہ شریعت کی بھی وقت لوگوں کے ذہنوں سے کم کی جائے۔ حالانکہ پاکی ناپاکی بھی تو دین کا حصہ ہی ہے نا، اسی کے اوپر تو پھر ساری نمازوں کی، دیگر معاملات کی بنیاد ہے۔ اگر بندے کی طہارت ہی ٹھیک نہیں ہوگی، وضو ہی ٹھیک نہیں ہوگا تو بندہ آگے عبادت کیا کرے گا؟ اس لیے اس پہلے قرآن پاک کی اس آیت سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ شریعت کا جو بھی مسئلہ ہو اس کے اندر شرم نہیں کرنی چاہیے، جو شرعی حکم ہو وہ پوچھنا چاہیے۔ آگے دوسرے حصے میں فرمایا کہ جو اہل ایمان ہوتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں، فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، کہ مسلمان کبھی بھی غیر مسلموں کے اعتراضات کے اوپر کان نہ دھرے، بد مذہبوں کی باتوں کے اوپر توجہ نہ کرے کہ یار بات تو ٹھیک کہہ رہا ہے۔ یہ اتنی بات کہنے کی دیر ہوتی ہے، بندہ بعض دفعہ خود ایمان سے ضائع ہو جاتا ہے۔ اگر معاذ اللہ کوئی دہریہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اوپر اعتراض کرتا ہے، جس طرح دہریے لوگ جو بے دین ہوتے ہیں انہوں نے اپنی ویب سائٹوں کے اندر لکھا ہوتا ہے، اور دیکھو جی یہ بچہ بھوکا مار رہا ہے، اگر رب رزق دینے والا ہوتا تو یہ کیسے بھوکا مار سکتا ہے، یہ بچہ کیوں بھوکا مارا ہے، تھر والے کس طرح بھوکے مار رہے ہیں۔ اب اس کا اعتراض اگر ایک مسلمان ذہن میں بٹھا لے کہ ہاں یار بات تو ٹھیک کہہ رہا ہے، اب اس کا اپنی کم عقلی ہے، کم علمی ہے کہ یار یہ بات کا کیا جواب ہونا چاہیے، اس کا قرآن و حدیث میں کیا جواب دیا گیا ہے۔ لیکن جب وہ ایک بات سنے گا اس کے ذہن میں بیٹھے گی، ہاں یار بات تو ٹھیک کہہ رہا ہے۔ یہ ہمارے یہاں جو گمراہ فرقے بنے ہیں وہ اسی طرح تو بنے ہیں۔ اور دیکھو جی وہ بت جو ہوتا ہے اس کو بھی سجدہ کیا جاتا ہے، تو مزار کو بھی سجدہ ہوتا ہے، تو اس لیے جہاں وہ شرک ہے یہاں یہ شرک ہو۔ ہمارے یہاں ہر تیسری چوتھی ویڈیو اسی کے اوپر بنتی ہے کہ جس طرح بت کو سجدہ کرنا شرک ہے، اسی طرح مزار کے پاس جانا بھی شرک ہے، لہٰذا مزار اور بت دونوں ایک چیز ہو گئی۔ اب عام بندہ جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے ہاں یار گل تو ٹھیک ہے، جیسا ہی اس نے یہ کہا وہ گمراہ ہو گیا۔ کیوں گمراہ ہو گیا؟ کہ جو بت پرست ہوتے ہیں وہ اس بت کو اپنا معبود سمجھتے ہیں، اپنا خدا سمجھ کر سجدہ کرتے ہیں، اور مزارات پر ایک تو پہلی بات ہے کہ سجدہ کوئی کرتا نہیں،
کوئی جاہل ہوگا تو کرے گا ورنہ سجدہ کرنا جائز نہیں. لیکن بالفرض اگر کسی جاہل نے سجدہ کر لیا لیکن صاحب مزار کو خدا سمجھ کر نہیں کیا تو شرک کیسے ہو گیا؟ ناجائز ہی ہوگا، گناہ ہی ہوگا. یہ اصول کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں کہ ایک مسلمان سجدہ تعظیمی جسے کہتے ہیں، جس طرح حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا تو کیا وہ شرک والا سجدہ تھا؟ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے سجدہ کیا تھا تو کیا وہ شرک والا سجدہ تھا؟ وہ سجدہ کیا تھا؟ تعظیمی. اب سجدہ تعظیمی ناجائز ہے لیکن کفر نہیں. کفر ہمیشہ تب ہی ہوگا کہ جب اس کو معبود سمجھے، اور کوئی مسلمان کسی ولی کو معبود نہیں سمجھے. یہ سیدھی سی بات ہے. لیکن اگر کوئی بندہ اس کی طرف توجہ کرے اور کانوں کا دل کا کچا ان پڑھ ہو، شریعت کے احکام نہ آتے ہوں تو وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ پھسل جاتے ہیں. ہاں یار گل تو ٹھیک ہے، بات وہ نہیں ہے. دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. اسی طرح یہ کہتے ہیں جی دیکھو جی وہ جو بت پرست تھے وہ بھی وسیلہ ہی بناتے تھے بتوں کو، اور تم بھی ولیوں کو وسیلہ بناتے ہو، تم بھی نبیوں کو وسیلہ بناتے ہو، تو یہ بھی شرک ہو گیا جس طرح وہ شرک ہے. اب بندہ کہتا ہے ہاں یار بات تو ٹھیک آ رہا ہے، حالانکہ بات ٹھیک نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں وسیلہ کی اجازت دی، وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اللہ کی طرف وسیلہ ڈھونڈو. اور صحابہ کرام جب کوئی مسئلہ آتا تھا تو حضور کو وسیلہ بناتے ہوئے آپ کی بارگاہ میں حاضری دیتے تھے. آپ کے بعد بھی حضور کو وسیلہ بنایا گیا. حضرت عمر فاروق کے دور میں قحط پڑا تھا تو حضور کے وسیلے سے دعا مانگی گئی. اسی طرح اور کئی مقامات پر، بلکہ خود حضور علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی جو والدہ محترمہ تھی، جب وہ دنیا سے پردہ کر گئیں تو حضور علیہ السلام نے اپنی جو چچی تھی، حضرت علی کی والدہ تھی، ان کے لیے جب دعا کی تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پچھلے نبیوں کا وسیلہ دیا. واضح دی سے اللہ یا رسول اللہ. اب ایک ہوتا ہے اعتراض کرنا، اعتراض بندے کو ہلاک کرتا ہے، اور ایک ہوتا ہے حکمت پوچھنا کہ مولا جو تو کہہ رہا ہے ٹھیک ہے لیکن اس میں حکمت کیا ہے. جیسے ہوتا ہے نا بزرگ کا، کسی بڑے کا، ہم ایک ہے یہ کہیں نہیں تو صحیح نہیں کہہ رہے، غلط کہہ رہے ہیں، یہ ہوتی ہے بے ادبی. اور ایک ہوتا ہے کہ ہم یہ کہیں کہ حضور آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، جو فرما رہے ہیں سچ، اس کی وجہ کیا ہے، اس کی گہرائی کیا ہے، اس کے فوائد کیا ہے. جب آپ یہ بات کہیں گے تو کیا ہوگا؟ یہ اعتراض نہیں ہوگا. جیسے اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں فرمایا فرشتوں کو، تو فرشتوں نے آگے سے عرض کی یا اللہ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، اے مولا تو ایسی اسے اپنا نائب بنائے گا جو زمین پر خون ریزی کریں گے. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، جب کہ مولا ہم تمہاری حمد و بیان کرتے ہیں تو ہم کافی ہیں. یعنی فرشتوں کو کہنے کا مقصد تھا مولا تیری اپنا نائب دنیا میں بنانے میں کیا حکمت ہے، جب کہ تیری عبادت کے لیے ہم کافی ہیں. اتنا فرشتہ تیری عبادت کر رہا ہے تو تیری حکمت جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کو اپنا نائب بنانے کی کیا ہے. اب یہ تھا فرشتوں کا. اب شیطان کے کیا الفاظ تھے؟ شیطان نے کیا کہا تھا؟ اسجد لمن خلقت طینا، میں اس کو سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے. اب دونوں کی باتوں میں کتنا فرق ہے. فرشتوں کی بات اعتراض نہیں تھا، شیطان کی بات میں کیا تھا؟ اعتراض تھا کہ میں اس کو کیوں سجدہ کروں جو مٹی سے بنا ہے، حالانکہ میں آگ سے بنا ہوں. لیکن اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے بات کے اوپر کیا فرمایا؟ عباد مکرمون، عباد مکرمون، کہ فرشتے عزت والے ہیں، عزت والے بندے ہیں. اور شیطان کے بارے میں کیا فرمایا؟ فخرج منہا فانک رجیم، تو نکل جا دتکارا ہوا. رجیم کا معنی ہوتا ہے دتکارا ہوا، کہ شیطان کو اللہ تعالیٰ نے ذلیل و خوار کر کر اس کو نکال دیا. لیکن فرشتوں کو کیا کہا کہ یہ مکرم بندے ہیں. فرشتوں نے بھی بات کی،
فرشتوں نے بھی عرض کی، لیکن وہ بے ادبی، اعتراض، انکار نہیں تھا، لیکن جس نے اعتراض اور انکار کیا وہ گستاخ ہو گیا۔ یہ شریعت کے احکام ہے۔ ایک ہے کہ بندہ یہ کہے او میں نہیں سمجھ، میں نہیں مانتا، جس طرح ہمارے یہاں ہوتا ہے نا، حدیثوں کا انکار کر، او میں نہیں مانتا اس حدیث نو، او میں نہیں مانتا ماشاء اللہ قرآن کی آیت نو۔ یہ کئی ایسی باتیں کرتے ہیں، خاص طور پر یہ جو اہل بیت کی محبت میں ہوتے ہیں نا، یہ صحابہ کے بارے میں اسی طرح وہ ایویں گلاں بنائی ہیں نے، کوئی حدیث کس سے صحابہ، بس اہل بیت ہی سارا کچھ ہے۔ وہ صحابہ کی فضیلتوں کا، حدیثوں کا انکار کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یا اسی طرح جب اپنے عقیدے کے خلاف کوئی بات آ جائے، یا آپ کسی کو کوئی شریعت کا مسئلہ بیان کر رہے ہیں کہ یار یہ وراثت کے مسائل اس طرح نہیں ہیں، وراثت اس طرح ہوتی ہے، بیٹیوں کو بھی حصہ ملتا ہے، بہنوں کو حصہ ملتا ہے، آگے سے وہ میں نہیں مانتا، جب ایسا کہا تو وہ کیا ہو جائے گا، وہ بعض صورتوں میں دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ آپ کو کسی نے سمجھایا کہ نہیں یار اس طرح قطع تعلقی نہیں کرتے، قطع تعلقی جائز نہیں ہے، رشتہ داری توڑنا جائز نہیں ہے، وہ آگے سے کہ نہیں میں نہیں مانتا۔ ہمارے یہاں لوگ بعض دفعہ غصے کے اندر کئی جملے بول دیتے ہیں، جیسے شادی بیاہ کے اوپر کہا کہ یار نہیں اسلام ہمیں شادی ہو، غم ہو، کچھ بھی ہو، ہمیں شریعت کے دائرے میں رہ کر اس کو منانے کی تو جو ہے وہ ترغیب دیتا ہے۔ اب آئے کہ او نہیں وہ آج سب جائز ہے، اب ایسی بات کہی تو اس نے تو کئی شریعت کی باتوں کا انکار کر دیا۔ تو کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں انکار نہیں کرنا، شریعت کی بات کا انکار نہیں، اگر سمجھ نہیں بھی آتی تو پوچھ لیں کہ یار اس کو مجھے مزید سمجھا دو، جیسا کہ فرشتوں نے عرض کیا، وہ انکار نہیں تھا۔ انکار کس نے کیا؟ شیطان نے، کہ میں کیوں سجدہ کراں، تو وہ کیا ہوا؟ مردود ہو گیا۔ اب بخاری شریف کی ایک حدیث پاک ہے کہ ایک شخص تھا، وہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، کلمہ پڑھا، نمازیں بھی پڑھتا تھا، نیک کام بھی کرتا تھا۔ حضور علیہ السلام نے اس کو اپنا کاتب وحی بنا لیا کہ جو بھی وحی آتی تھی اس کو وہ لکھتا تھا، اور بھی کئی صحابہ لکھتے تھے، یہ بھی اس میں آ گیا۔ اب یہ بڑا بڑا منصب تھا کہ یار وحی کو لکھنا، تو اب اس بندے کے اوپر بدبختی غالب آ گئی، اس نے قرآنی آیات کو اللہ پاک کا کلام سمجھنے کی بجائے اس کے اوپر اعتراض اٹھا دیا، اعتراضات اٹھائے، شک و شبہ میں پڑ گیا کہ یار سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیسے ہو گیا، یہ بات مجھے سمجھ نہیں آئی قرآن کی، اللہ کی۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، صحابی تھا اور کاتب وحی تھا، لیکن جب اعتراض کیا تو دارہ اسلام سے خارج ہو گیا، صحابیت کا جو ٹائٹل تھا وہ ختم ہو گیا اور مر گیا۔ جب مر گیا تو اس کے جو جاننے والے تھے انہوں نے اس کو قبر میں رکھا، اگلے دن جب آئے تو وہ قبر سے باہر پڑا ہوا تھا، وہ پھر اس کو رکھ کے گئے، اگلے دن پھر وہ باہر تھا۔ انہوں نے کئی مرتبہ ایسا کیا لیکن زمین نے اس شخص کو قبول نہیں کیا، صرف ایک بات اس کے ذہن میں اڑ گئی اور وہ جو تھا وہ دارہ اسلام سے خارج ہو گیا۔ اسی طرح مسلمہ کذاب ہے جس نے سب سے پہلے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اس نے بھی ایک بات، اس کی بات ذہن میں بیٹھ گئی کہ اس کے بارے میں حضور علیہ السلام نے، کچھ بندے آئے ہوتے اس کی طرف سے، کچھ تو اس نے کہا کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کے لیے بھی وہی ہے، تو اس نے یہ بات جو کہی نا کہ حضور نے میرے لیے بھی کہہ دیا وہی ہے، تو اس نے اس کا غلط مطلب نکال لیا کہ حضور نے اپنی نبوت میں مجھے بھی شامل کر لیا، حالانکہ وہ آئے حضور کے فرمان کا وہ ہرگز مطلب نہیں تھا۔ اسی طرح کئی دنیا کے اندر ایسے گمراہ لوگ گزرے ہیں کہ جن کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی، ایسی ٹوٹی پھوٹی کوئی دلیل بنا کر اس کے اوپر جو ہوتے ہیں وہ اپنے پورے عقیدے کی بنیاد رکھ کر اپنے آپ کو بعض دفعہ دارہ اسلام سے خارج کر لیتے ہیں، بعض دفعہ جو ہوتا ہے وہ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ تو انکار جو ہوتا ہے یہ ذرا سی بات کے اوپر وہ بندہ صحابیت سے مرتد ہوا، اور مرتد کیسا ہوا کہ زمین نے بھی اس کو قبول نہیں کیا۔ لہٰذا قرآن جو ہے اس کے ساتھ ہمارا تعلق اس طرح ہونا چاہیے کہ جو قرآن کے احکامات ہیں ہم نے کیا کہنا ہے؟ آمنا بھی، آمنا بھی، ہم نے مانا مولا جو تو نے کہا ہے، کل من عندی ربینا، کہ جو مولا ہمارے رب کی
جو ہمارے رب کی طرف سے آیا ہے ہم نے کیا کیا؟ اس کو ماننا ہے. جو رسول اللہ نے فرما دیا وہ کیا کرنا ہے؟ ہم نے ماننا ہے. اب اگر کوئی بات ہمیں سمجھ نہیں آئی تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ اہل علم سے پوچھنا. یہ یاد رکھیں، آپ سب بھی دنیاوی تعلیم بھی پڑھے ہوں گے بچپن کے اندر، بلکہ بی اے تک سمجھ لیں، بلکہ اس سے بھی آگے. ایک کتاب استاد کے ہاتھ میں ہوتی ہے، وہی کتاب ہمارے ہاتھ میں بھی ہوتی ہے. ایسا ہی ہوتا ہے نا، استاد اسی انگلش کی کتاب سے ہمیں پڑھا رہا ہے، وہی انگلش کی کتاب ہمارے ہاتھ میں بھی ہوتی تھی. تو کیا ہم جو ہمارے سامنے کتاب ہوتی تھی ہم سارا اسی طرح سمجھ لیتے تھے جس طرح استاد کو عقل ہوتی تھی؟ نہیں نہ سمجھتے تھے کہ استاد نے اس کو کتنی گہرائی سے دیکھا ہے، بار بار پڑھا ہے، اس کی شروح پڑھی ہیں، اس کی مزید گہرائی میں جو اس کو معلوم ہے وہ ہمیں معلوم نہیں ہوتا تھا. اسی طرح یہ قرآن یا حدیث ایسی کتابیں نہیں ہیں کہ میں اکیلا بند کمرے میں بیٹھ کر کہوں کہ میں سارا آ گیا میں سارا پڑھ لیں. نہیں، اس کے اندر کتنی گہرائیاں ہیں، ان کی تفاسیر ہیں، ان کی شروح ہیں. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، ایک بات اپنے مطلب کی سمجھ لی، اس کے خلاف جو بھی باتیں ہوں نہیں میں نہیں مانتا. حدیث رفع دین والی پڑھ لی، وہ بس یہ رفع دین کرنا، اور جی دوسری حدیث ہے جس میں منع ہے اور جس میں نہیں کیا وہ نہیں میں نہیں مانتا. یہ طریقہ نہیں ہوتا. ہمارے یہاں گمراہی کا مین جو بنیاد ہے وہ یہی ہے کہ ہم اپنی عقل کو سارا سمجھتے ہیں، ہم اہل علم حضرات سے پوچھنا بھی گوارا نہیں کرتے. حالانکہ دنیاوی طور پر ہمارا یہ حال ہوتا ہے کہ کیا ڈاکٹری کی کتابیں میں لے آؤں جا کر یہ اردو بازار سے اور گھر بیٹھ کر ساری ڈاکٹری پڑھ لوں، ساری انگلش کی کتابیں پڑھ لوں تو میں کہہ دوں گا کہ میں ڈاکٹر بن گیا ہوں، میں وکیل بن گیا ہوں، میں انجینئر بن گیا ہوں. نہیں. کیوں؟ کہ استاد نے جس طرح سمجھانا ہے میں نے اس طرح پڑھنا نہیں. میرا پڑھنا اور ہے، استاد کا سمجھانا اور ہے. اسی طرح یہ جو قرآن و حدیث ہے اس کی ایک ایک آیت کے اندر اتنی گہرائی ہے، اتنی تفاسیر موجود ہوتی ہیں کہ بندے کی عقل حیران رہ جاتی ہے کہ یار اتنا کچھ ہے. اسی لیے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں اگر سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھوں تو 70 اونٹوں کے اوپر میری کتابیں ہوں. اور آپ کو یہ پتہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ذہین صحابی، عظیم صحابی نے 12 سال لگا کر سورہ بقرہ حضور سے سیکھی تھی. اتنے سال لگائے کس چیز کو سیکھنے میں؟ صرف سورہ بقرہ سیکھنے. ہم ایسے 2 کتابیں پڑھتے ہیں اور سب کا انکار کرنا شروع کر دے، وہ مولویوں کو کچھ نہیں پتا، وہ جاہل ہیں سارے، وہ انہوں کی پتہ ہے جی جو بس جی بن گیا، کوئی انجینئر بنا ہوا ہے، کوئی ڈاکٹر بنا ہوا ہے، اپنے آپ کو کیا سمجھ رہا ہے، بقیہ کو تحقیر کر رہا ہے. یہ طریقہ جو ہوتا ہے یہ انسان کو تکبر کی طرف لے جاتا ہے. تکبر نہیں، عاجزی. اس لیے تو فرماتے ہیں نا کہ مان نہ کری کدی پرندہ، متا کہیں کہ میں پریا، رب غفار تے ستاری متا روڑ دوے دودھ کریا. کہ جس طرح دودھ کو ابالنے کے اندر کتنی محنت کرنی پڑتی ہے لیکن وہ جب گر جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ سارا ضائع ہو جاتا ہے. اسی طرح فرماتے ہیں کہ اپنے علم کے اوپر کبھی ایمان نہ کرو کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو وہ سارا علم جو ہوتا ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے. شیطان کے پاس کتنا علم تھا لیکن اس کے باوجود وہ ضائع ہو گیا. اس لیے عاجزی، علم سیکھنا، اس لیے تو ترغیب دی گئی کہ مرنے تک علم حاصل کرو. کہ یہ نہیں زندگی کا کہ بس میں بڑا علم آ گیا، بڑا ہے میرے پاس، بڑا نہیں. جو صحیح مستند علماء کرام ہوتے ہیں یہ اپنی زندگی کے آخری لمحے تک دین سیکھتے ہیں اور دین سکھاتے ہیں. بلکہ کئی ایسے فقہاء کرام، مفتیان کرام دنیا میں گزرے کہ جب بڑھاپے میں جاتے تھے تو وہ فتویٰ نہیں دیتے تھے، اس لیے کہ اب ان کا وہ مطالعہ نہیں رہا کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی غلط مسئلہ نکل جائے. تو وہ کہتے تھے یار وہ میرے شاگرد سے پوچھ لو، وہ فلاں سے پوچھ لو. کہ خود اپنے اوپر اعتماد نہیں کرتے تھے، شریعت کے مسائل میں احتیاط کرتے ہوئے. ایسا ہوتا تھا کہ معذرت کر لیتے تھے کہ اب ہمارا وہ دماغ، وہ مسائل یاد رکھنے کا حافظہ وہ مضبوط نہیں رہا، اس لیے وہ معذرت کر لیتے تھے. اور ہم کیا ہوتے ہیں، جو بھی آیا گیا، جو بھی تکا لگا چلو جی ہو گیا. تو یہ قرآن جو ہوتا ہے یہ ہمیں عاجزی، اللہ اور اس کے رسول کو ماننا سکھاتا ہے. اگر ہم اس کو مان لیں گے تو کیا ہوگا؟ جو ایک اہم پوائنٹ ہے، آخری پوائنٹ ہے
کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی نہیں، ہم دنیا سے پیچھے رہ جائیں گے، فلاں کام نہ کیا، سودی قرض نہ لیا تو ہماری معیشت تباہ ہو جائے گی، وہ فلاں ہو جائے گا۔ سنیں آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ قرآن شفاعت کرنے والا ہے، قرآن شفاعت کرنے والا ہے اور اس کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ قیامت والے دن قرآن اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت فرمائے گا، اپنے ماننے والوں کی، اپنے احکام کے اوپر عمل پیرا ہونے والوں کی قرآن قیامت والے دن کیا کرے گا؟ شفاعت فرمائے گا۔ تو کیا ہوگا؟ ان کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ پھر فرمایا فمن جعلہ امامہ قادہ الی الجنہ، جو قرآن کریم کو اپنا امام اور پیشوا بنا لے گا، قرآن کریم اس کو جنت میں لے جائے گا۔ جو قرآن کو کیا کرے گا؟ اپنا پیشوا بنا لے گا، کیا ہوگا؟ اس کو قرآن پاک جنت میں لے جائے گا۔ قرآن کو اپنا پیشوا بنا لینا دنیا بھی سنوارتا ہے اور آخرت بھی سنوارتا ہے، کہ جو قرآن کے پڑھنے والے، جو قرآن کے اوپر عمل پیرا ہونے والے ہوتے ہیں، جو قرآن کو اپنا پیشوا بنا لیتے ہیں، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو ترقی عطا فرماتا ہے اور آخرت میں بھی کیا ہوگا؟ قرآن اس کو جنت میں لے جائے گا۔ اور حقیقی کامیابی کیا ہے؟ آخرت کی کامیابی۔ دنیا میں بھی جو قرآن و حدیث کو اپنا پیشوا بنا لے، دنیاوی فارمولے نہیں، اور نہیں جی نہیں اگر رشوت نہیں لیں گے تو ہمارا تو گزارا نہیں ہوگا، اور نہیں جی نہیں اگر سود نہیں کھائیں گے، اور یار کاروبار کیسے کریں گے، کاروبار میں تو بڑے گپلے ہیں اس لیے میں نے بینک کے اندر پیسے رکھ کے سود ہی کھانے ہیں۔ یہ جو جب دلیلیں بنا لیں گے، یہ جو اپنے آپ کو قرآن و حدیث کے مخالف چلائیں گے، دنیا میں بھی کبھی ترقی نہیں اور آخرت میں بھی کیا ہوگا؟ آگے کیا ہوگا سنیں، فرمایا کہ وَمَنْ جَعَلَهُ خَلْفَهُ سَاقَهُ إِلَى النَّارِ، اور جو قرآن کو اپنے پس پشت ڈال دے گا، قرآنی تعلیمات کو چھوڑ دے گا، اس کا انکار کرے گا، اس کے خلاف عمل کرے گا، تو کیا ہوگا؟ قرآن کریم اس کو جہنم میں دھکیل دے گا۔ یہ مصنف عبد الرزاق کی روایت ہے، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 239 کے اندر، کہ جو قرآن کو چھوڑ کر دوسری چیزوں کے پیچھے چلے گا، جو اپنے دوسرے معاملات کو کہے گا نہیں جی نہیں اگر اپنے گستاخے جو ہے وہ رسول کے بائیکاٹ کیا تو ہمارا تو کاروبار نہیں چلے گا، وہ ہمارے ساتھ تو یہ ہو جائے گا، ہمارے ساتھ تو یہ ہو جائے گا، وہ فرانس کی چیزیں چھوڑ دی، اسرائیل کی چیزیں چھوڑ دی، اور نہیں جی نہیں ہمارا کیا بنے گا۔ جب یہ سوچیں گے تو پھر دنیا میں بھی ذلیل ہوں گے اور آخرت میں بھی ذلیل۔ اگر دنیا کے اندر ہم کہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول نے فرما دیا وہ حق ہے، ہم نے بس اسی کو کرنا ہے، قرآن اور حدیث میں کہہ دیا رشوت حرام ہے تو چاہے کسی بھی شکل میں ہو وہ حرام ہی رہے گی، سود حرام ہے تو بس وہ حرام ہے، وہ کسی صورت حلال نہیں ہو سکتا، فلاں چیز حرام ہے وہ حرام ہی رہے گی، جو حرام ہے اس کو گھما پھرا کر اپنے لیے حلال کر لینے سے وہ حلال نہیں ہوگی، بلکہ کیا ہوگا؟ قیامت والے دن قرآن اس کو جہنم میں لے جائے گا کہ یہ وہ شخص ہے جو دنیا میں مجھے اپنا امام پیشوا نہیں بناتا تھا، میرے احکامات کے اوپر عمل نہیں کرتا تھا۔ لہٰذا آج ہمارا قرآن کے ساتھ یہ تعلق ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاد کے بارے میں جو فرمایا ہم اس کو مانیں گے، ہم اپنی فارمولے نہیں لگائیں گے نہیں جی نہیں اگر اسی حملہ کیتا تو ساڈا کی بنے گا، یہ کوئی بات نہیں۔ جو شریعت کا حکم ہے، جو جہاد کے احکام ہے، اس کو ہم نے ماننا ہے، اپنی عقل نہیں دہرانی۔ اگر قرآن نے کہہ دیا کہ سود حرام ہے، قرآن نے کہہ دیا کہ رشوت حرام ہے، حضور علیہ السلام نے کسی چیز کو حرام کر دیا ہے تو وہ حرام ہے، اور قرآن اور حدیث میں جس چیز کی ترغیب دے دی چاہے ساری دنیا مذاق اڑائے، ہم کیا کہیں گے؟ ہم اس کے اوپر کار بند ہوں گے۔ اگر داڑھی رکھی ہے لوگ مذاق اڑاتے ہیں تو یہ ان کا معاملہ ہے، ہم شرما کر کہ یار میں داڑھی رکھ لی تھی تو لوگ کہیں گے کہ مولوی بنی ہے، کچھ نہیں ہوتا۔ لوگ بے حیائی کے اوپر نہیں شرماتے تو دین کے اوپر چلتے ہوئے کیوں شرمائے؟ اگر ہم نمازیں پڑھتے ہیں، ہم روزے رکھتے ہیں تو دوست کہیں گے اوے تو نمازیں پڑھ اللہ پہ بڑا مولوی حاجی، تو کہنے دے۔ شریعت کے اوپر جب ہم چلیں گے تو چاہے جو مرضی کہتا رہے ہم نے اس کی پرواہ نہیں کرنی، ہم نے قرآن کو اپنا پیشوا بنانا ہے۔ ہمارا قرآن کے ساتھ یہی تعلق ہونا چاہیے کہ جو وہاں کہہ دیا گیا، جو وہاں اللہ اور اس کے رسول نے فرما دیا وہی کیا ہے؟ وہ حق ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی
توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. ابھی اذان ہوگی، اس کے بعد آپ سنتے